نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جو فضائل کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ہے اور ان کے چند وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ جل جلالہ نے ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ ایک تو سورہ قدر کے اندر رب کریم فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، اس میں قیام کرنا، یہ 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں لفظ خیر لایا ہے، ان کے برابر نہیں ہے، ان سے بہتر ہے۔ ابھی کتنا بہتر ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو کتنا بہتر رکھا ہوا ہے۔ اور اس رات کی برکت ایک اور طرح کی بھی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلامتی تمام مؤمنین پر جو عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ اس طرح کے سلام پہلے زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام پر بھیجا، اللہ جل جلالہ بھیجا کرتے تھے۔ ابھی یہ سلام امت محمدیہ کے ہر فرد پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن عظیم کے اندر دیکھیں تو رب کریم فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں سلام علی نوح فی العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، عیسیٰ علیہ السلام کے وسلام علی یوم ولدت۔ یہ انبیاء پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام ہے۔ یہی سلام جو پہلے سابقہ انبیاء پر ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کے ہر امتی پر ہے، جو عبادت کرتا ہے اس رات میں قیام کرتا ہے اللہ جل جلالہ کے رضا کے لیے۔ خود ایک حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ جل جلالہ ان کے پچھلے تمام گناہ بخش دے دیتے ہیں۔ تو یہ رات بہت برکت والی رات ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک ہے لواء رحمت، جبریل علیہ السلام اس جھنڈے کو بیت اللہ کے اوپر نصب فرماتے ہیں، وہاں ایک گاڑ دیتا ہے بیت اللہ کے اوپر، اس کو لواء رحمت کہا جاتا ہے۔ وہاں سے رحمتی شروع ہو جاتی ہے اللہ جل جلالہ کی۔ دوسرا جھنڈا جبریل علیہ السلام اٹھا کے اس کو لواء مغفرت کہتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اور تیسرا جھنڈا جو اس کو لواء کرامت کہتے ہیں، یہ بیت المقدس کے اوپر یہ جبریل علیہ السلام لگا دیتے ہیں۔ اور چوتھا جھنڈا جس کو لواء حمد بھی کہتے ہیں یا لواء احمد بھی کہتے ہیں، یہ جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس میں لگا لیتے ہیں۔ تو لواء رحمت سے رحمت شروع ہو جاتا ہے، لواء مغفرت سے مغفرت شروع ہو جاتا ہے، لواء کرامت سے عزت شرافت شروع ہو جاتا ہے، اور اس لواء احمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت عبادت کے لیے کھڑے ہیں
ان پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ خود جبریل علیہ السلام اور ان کے فرشتے جو ان کے ساتھ آتے ہیں آسمانی دنیا سے، وہ اسی رات میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ رات بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ رات دیکھوں تو میں کیا دعا کروں؟ رسول نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کر، یا اللہ جل جلالہ تو بخشنے والا ہے، میرے گناہ کو بھی بخش دے۔ اور یہ مسنون دعا ہے، یہ آخری عشرہ کا بھی دعا ہے، اور جس کو اللہ جل جلالہ نے ان راتوں میں عبادت نصیب کی، خاص کر ان افراد کے لیے وہ خصوصی طور پر یہ دعا کرے اور زیادہ کرے، درود سلام بھی بھیجے اور تسبیحات بھی کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھے، لیکن ساتھ یہ دعا ضرور پڑھے، کیونکہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی وما علینا الا البلاغ۔